پی ٹی آئی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں بہت عرصے سے یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کس جواز صاحب کی لائف پہ کوئی نہ کوئی ان کی کمزوری مل جائے. یہ غنڈہ گردی پہ اتر آئے. جواز صاحب کو شروع میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے. غصے کے مارے نا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دیں جواز صاحب کے ساتھ. آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ کیا ملک ریاض کرپٹ ہے یا نہیں ہے. جواز صاحب میں اور عمران خان میں فرق کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس میں کوئی احساس کمتری ہے. جواد احمد نے تو ساری عمر اپنی محنت سے کمایا ہے. عمران خان کو دیکھیں, اس نے ایک دن کام نہیں کیا. جواز صاحب کا اور عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج کل وہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے, مطلب مزے ہی مزے ہیں, ایشی ایشی. اور وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ انہیں بہت عرصے کے بعد ایک موقع مل گیا ہے جواز صاحب کے میمز بنانے کا, فیک ویڈیوز بنانے کا, اور وہ انجوائے کر رہے ہیں, اس سے بنا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں. کوئی ٹک ٹاک پہ کر رہا ہے, کوئی ٹویٹر پہ کر رہا ہے, اور سب لوگ لگے ہوئے ہیں. انہیں ایک نیا آپ سمجھ لیں مشغلہ مل گیا ہے. بہت عرصے سے یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جواز صاحب کے ماضی میں, حال میں, ان کی لائف پہ کوئی نہ کوئی ان کو ایسی کمزوری مل جائے, کوئی ان کا ایسا واقعہ مل جائے جس پہ یہ ان کو کرٹیسائز کر سکیں, تنقید کر سکیں, اور بتا سکیں دنیا کو کہ دیکھو جی جواد احمد تو ایسا ہے. لیکن ان کی یہ ساری کوششیں اب تک ناکام رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کی تو لائف میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. تو پھر آخر میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کہا کہ چلو اصل میں تو ہے نہیں تو ہم بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ غنڈہ گردی پہ پھر اتر آئے. تو انہوں نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے, یہ تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی ویڈیو کلپس جو سوشل میڈیا پہ یہ لوگ خوش ہو کے پروموٹ کر رہے ہیں, جس میں کہ لیسکو کے 8 بندے ان کے بیگم صاحبہ کا جو پارلر ہے وہاں پہ گئے اور کہنے لگے جی ہم نے چیک کرنا ہے میٹر. اور وہ پوری کہانی جواز صاحب بتا چکے ہیں آپ کو اپنے انٹرویوز میں بھی, اور پریس کانفرنس بھی ابھی کیا, تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. لیکن بہرحال 8 بندے گئے اور وہ گرین میٹر چیک کرنے گئے, جس کی نہ کوئی تک بنتی ہے, نہ اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ 8 بندے ایک میٹر چیک کرنے ایک علاقے میں صرف اسی بزنس پہ کیوں گئے. اور پھر وہ وہاں پہ انہوں نے زیادتی بھی کی, غنڈہ گردی بھی کی, بد کلامی بھی کی, دھکم پیل بھی کی. تو وہ تو ساری چیزیں ایک طرف. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے نا ویڈیو بنائی, اور یہ ویڈیو جو ہے نا لیسکو والوں نے جو مجھے پتا چلا ہے شیئر کی. اور پھر تو میڈیا, یہ پی ٹی آئی والوں کو ایک موقع مل گیا, اور بس اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے جو یہ لوگ اس وقت کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے, اور آپ سب کو معلوم ہی ہے, کہ جواز صاحب شروع سے عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں. کیونکہ بہت شروع میں جب عمران آیا تھا تو لوگ بڑے امپریس تھے اور اس کے گن گا رہے تھے وغیرہ. لیکن جواز صاحب کو شروع میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے, یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, یہ منافق بھی ہے, جھوٹا بھی ہے, اس کی پوری لائف جو ہے وہ اس کی گواہ ہے. تو انہوں نے شروع سے ہی اس پہ تنقید کی, خاص طور سے جب اس نے مذہب کو بیچنا شروع کیا. تو پی ٹی آئی والوں کو غصہ تو بہت تھا جواز صاحب پہ, اور وہ کوشش کی انہوں نے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے, ان کے سوشل میڈیا پہ ان کو برا بھلا کہا, بد زبانی کی. اور آپ کو معلوم ہے جیسی یہ زبان استعمال کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا کوشش کی کہ سوشل میڈیا بلاک کر دیں جواز صاحب کا, اس کی ریچ کم کر دیں. یہ ایک دوسرے کو میسیجز کرتے تھے کہ اس کو فالو مت کرو, اس کو جواب مت دو, اس کو ریچ مت بڑھاؤ. تو یہ وہ کر رہے تھے. لیکن غصے کے مارے نا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دیں جواز صاحب کے ساتھ. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ بشرا بی بی جو ارسلان بیٹا کو وہ کرتی تھی نا, کہتی تھی کہ ایسے کرو ایسے کرو, اس نے جواز صاحب کے گھر میں پیغام پہنچوایا تھا ایک دفعہ کہ جواز سے کہو کہ وہ عمران خان کے خلاف یہ باتیں نہ کرے. تو ان کے گھر والوں نے تو خیر اس کو کیا کہنا تھا, اس کو کہہ دیا کہ جواز صاحب ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ تو جو کہیں گے وہ کہیں گے, اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے جو کہہ رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی ان کی دال نہیں گلی. تو اب انہوں نے یہ کام کیا جب ان کو یہ موقع ملا. اچھا, اب وہ تو کر رہے تھے, لیکن اب کیا ہو رہا تھا کہ جب سے یہ جو کتنا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, یہ اس کا جو چرچا ہو رہا تھا اخبارات میں کہ فیصلہ آج آتا ہے کل آتا ہے, اور وہ پوسٹ پون ہوئے جا رہا تھا. تو جواز صاحب نے ٹویٹر پہ ان سے ایک سوال پوچھنا شروع کیا پی ٹی آئی والوں سے کہ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں, اور کوئی میں ایکسپلینیشن نہیں مانگتا کہ کس نے جائیداد کس کو دی, اور کس نے زمین لی, اور کس نے ہیرو جواہرات لیے. آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ کیا ملک ریاض کرپٹ ہے یا نہیں ہے.
اور اس سوال کا جواب اس لیے اہم ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ عمران خان کو دودھ کا دھلا جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض کرپٹ نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ملک ریاض کی تو اپنی ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو فائلوں کے پیچھے پہیے لگاتا ہوں, میں تو مطلب اس ملک میں تو کوئی کاروبار ہو ہی نہیں سکتا بغیر کسی کو دیے دلائے, بغیر رشوت دیے, بغیر چائے پانی پلائے. تو ان کی تو موجود ہیں اس طرح کی اپنی ان کی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. تو وہاں پہ بھی یہ پی ٹی آئی والے جھوٹے ہو جاتے. اور اگر وہ کہتے کہ ملک ریاض کرپٹ ہے تو پھر تو سب سے بڑا سوال اٹھنا تھا کہ اگر ملک ریاض کرپٹ ہے تو عمران خان نے کیوں ڈیل کی. عمران خان تو کرپٹ لوگوں کے خلاف ہے, عمران خان کا تو پورا نعرہ ہی کرپشن کا تھا, عمران خان تو حکومت پہ آیا ہی کرپشن کے نعرے کو ختم کرنے کے لیے تھا, تو اس نے کیوں کرپٹ بندے کے ساتھ ڈیل کی. اب وہ پوچھے جا رہے تھے اور پی ٹی آئی سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا اور ان کو ظاہر غصہ ان کا بڑھتا گیا تو آخرکار انہوں نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا. یہ پوری کہانی ہے جو اس کے پیچھے ہے اصل میں. اور کیس بھی ایسا کہ اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. مطلب ان پہ تو کچھ جواز صاحب پہ تو کوئی ان کو چیز ملی نہیں, تو یہ جا کے ان کی بیگم کے پارلر میں کھڑے ہو گئے. وہاں پہ 8 لوگ گئے وہاں پہ, آپ سوچیں ذرا, جیسے کہ چڑھائی نہیں کی ہوتی وہ کی انہوں نے. تو یہ اس طرح کی غنڈہ گردی کر کے انہوں نے سمجھا کہ یہ اپنا کام نکال لیں گے. لیکن پھر بھی ان کی دال نہیں گلے گی. جواز صاحب کا جو سچ ہے وہ یہ لوگ نہیں چپ کرا سکتے ان کو. جواز صاحب کہتے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا اور ان کی جو سیاست ہے وہ میں ہی ختم کراؤں گا. وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اپنی زندگی میں, کسی چیز کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ کہ ان کو شرمندگی ہو, کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا کر لیں گے, ان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن لگے ہوئے ہیں. یہ جاننا عام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جواد صاحب کا اور عمران کا موازنہ کبھی کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ تو بندہ جو ہے اس کی تو کیا رکشہ پارٹی ہے. لیکن جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں نا اس کو, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جواد صاحب میں اور عمران خان میں فرق کیا ہے. دیکھیں دونوں میں بہت فرق ہے, اور جب آپ ان کی زندگی کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی زندگی بالکل ایک سپرفیشل سطحی قسم کی اس نے زندگی گزاری ہے. امیر باپ کا امیر بیٹا, یا امیر باپ کا وہ کہتے ہیں نا اسپوائل بریڈ تھا, جبکہ جواد صاحب کی زندگی بالکل مختلف ہے. تو میں آپ کو ان کے تھوڑے سے پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ فرق کیا ہے. دیکھیے جواد صاحب کے والدین جو تھے وہ پروفیسرز تھے, دونوں, ان کی والدہ بھی اور ان کے والد بھی پولیٹیکل سائنس کے پروفیسرز تھے, پڑھاتے تھے. ان کے گھر میں کتابیں ہوتی تھیں, پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا, ان کے سارے پوری فیملی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے. جبکہ عمران خان جو ہے وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا, اس کی ساری عمر جو تھی وہ ایک طرح سے عیش و عشرت میں گزری, جو چیز وہ چاہتا تھا اس کو ملی. ظاہر ہے کہ 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا تو اس کی تو ہر بات پوری ہوتی ہوگی جو وہ کہتا ہوگا. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جواد احمد جو تھے وہ انہوں نے ساری عمر پاکستان میں گزاری ہے. انہوں نے پڑھا بھی پاکستان میں, انہوں نے اپنی گریجویشن بھی پاکستان میں کی, انہوں نے اپنا کریئر بھی پاکستان سے شروع کیا. وہ ساری دنیا میں جاتے تھے, اپنے کانسرٹس کرتے تھے, میوزک کے لیے جاتے تھے, اور ان کا ایک نام تھا نہ صرف کہ ایک گلوکار ہونے کے حوالے سے, بلکہ وہ اپنا میوزک لکھتے بھی خود ہیں, اس کو کمپوز بھی کئی دفعہ خود کرتے ہیں. ان کا تو نام پوری دنیا میں ایک نامور آرٹسٹ کے طور پہ مشہور ہوا. بہت سے آرٹسٹ ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو انڈیا جاتے ہیں وہاں جا کے اپنا ایک نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جواد صاحب نے کبھی ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے اپنا جو بھی کرنا تھا انہوں نے پاکستان میں ہی کیا. وہ ایک میرا خیال ہے فلم بنائی تھی, وہ بھی اس لیے کہ اس میں بھی پاکستان کا نام آ رہا تھا, پاکستان کے آرٹسٹ تھے اس میں. جبکہ اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو یہ تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ امیر باپ کا بیٹا تھا, اس نے ایچ ایس این کالج میں پڑھا, پھر وہاں سے باپ کے پیسوں پہ باہر پڑھنے کے لیے گیا. انگلینڈ میں اس نے ساری عمر انگلینڈ میں گزاری, وہاں پہ یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا. وہاں پہ آپ کو معلوم ہے اس کا لائف سٹائل. اور اس کے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے بڑے فخریہ انداز میں اس کی اس زمانے کی تصویریں ہیں یا کوئی ویڈیوز ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ وہ کیسی زندگی, مطلب اس کی دکھاتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی محفلوں میں ہے, امیروں کی وہ پارٹیوں میں جا رہا ہے جہاں وہ شراب بھی پی رہا ہے, جہاں وہ سمندر پہ آپ کو معلوم ہے لڑکیوں کے ساتھ کس قسم کے لباس میں وہ گھوم رہا ہے. پھر اس کی شادی ایک ارب کرب پتی عورت سے ہوئی, جمائمہ سے, اور پھر انہوں نے جمائمہ کی تصویریں ابھی تک, حالانکہ طلاق ہو چکی ہے, کتنے
इतने साल गुजर गए हैं, बच्चे जवान हो चुके हैं, अभी तक ये लगे हुए हैं जमामा की पुरानी तस्वीरें लगा के, और छोटे बच्चों की, ज़ाहिर है बच्चे क्यूट होते हैं, प्यारे होते हैं, तो उसके साथ ये इमरान खान की पुरानी जवानी की तस्वीरें लगा के तो ये बड़ा तीर मारते हैं। इमरान खान को ना हमेशा से शौक़ था कि उसकी ना बड़े बड़े ताकतवर लोगों से उसके ताल्लुकात हों, उसकी दोस्तियां हों, ज़ाहिर है फिर उसने उससे फ़ायदे भी उठाने होते थे। अब मैंने एक दफ़ा ये जिक्र भी किया था कि एक अकबर एस बाबर का आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा, क्लिप है एक जो कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चलता है। उसमें अकबर एस बाबर गाड़ी में जा रहे हैं और वो अपने साथ एक ड्राइवर है, उससे वो बात करें, ड्राइवर को नहीं दिखाया तो मुझे नहीं मालूम कि कौन था। तो अकबर एस बाबर उससे कहते हैं कि कल रात इमरान ने मुझे कहा कि मैंने पता नहीं कितने नफल मांगे हैं कि बुश जूनियर था कि जब वो जीत जाए इलेक्शन में। तो इस कहते मैंने उससे पूछा कि तुमने क्यों उसके लिए नफल मांगे हैं, कोई बुश तुम्हारा मामा चाचा लगता है, क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी? तो कहते मुझे इमरान ने कहा कि देखो तुम समझते नहीं हो इस बात को, बुश जो है ना वो बहुत अमीर ख़ानदान से, और वाकई ये बात सही है क्योंकि बुश जो है वो उसका ताल्लुक ये जो ऑयल बिजनेस है इससे है, तो वो लोग अमीर आमतौर से होते ही हैं। तो उसकी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है टेक्सास में। तो कहने लगी कि तुम्हें मालूम नहीं है वो कितने अमीर लोग हैं, और उनके जो ताल्लुकात हैं वो रॉकेफेलर फैमिली से हैं। अब रॉकेफेलर फैमिली भी आपको मालूम है कि बहुत ही अमीर ताकतवर फैमिली है, इनका बिजनेस भी है, इनके बैंकिंग से भी इनके ताल्लुकात हैं। तो ये कहने लगा कि जब उनके ताल्लुकात उससे हैं तो जो जमाइमा है, जमाइमा के ताल्लुकात जो हैं वो रॉकेफेलर से हैं, तो इस तरह से मुझे व्हाइट हाउस में जाने का मौका मिल जाएगा। मतलब इसको इतनी लालच थी, इतना मुझे लगता है इसमें कोई एहसास कमतरी है, कुछ इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये हर वक्त ना अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है कि देखो मेरे ताल्लुकात कितने बड़े लोगों से है तो मैं भी बड़ा हूँ उसकी वजह से। मतलब ये छोटे लोगों का काम होता है, ये छोटे लोगों की जहनीत होती है जो अपने से बड़े या अपने से ताकतवर या अपने से अमीर लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा के और उनके साथ हाथ मिला के और उनके साथ सैरें करके तो बताते हैं दुनिया को कि देखो हम भी, कि हमारे ताल्लुकात इन लोगों से। ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे आम लोग जो हैं बेचारे जिनको कुछ नहीं मिल रहा होता, तो वो फिर जो छोटे छोटे कारकुन होते हैं जब उनको मौका मिल जाता है तो वो इन अरब खरबपति सियासतदानों के साथ वो तस्वीरें खिंचवाते हैं और उनके गाड़ियों के आगे पीछे फिरते हैं, और फिर ताकि लोगों को फिर बता सकें कि देखें हम भी कितने करीब थे। मुझे कई लोग अपनी तस्वीरें भेजते हैं अपने जो सियासत से जिनका ताल्लुक रहा होता है कि देखें हमने फलां प्राइम मिनिस्टर से या हमने फलां MNA से MPA से उनके साथ हमारे ताल्लुकात थे, उसके सेक्रेटरी के साथ थे। मतलब वो ये समझाना साबित करना चाह रहे होते हैं कि देखो हम कितने अहम हैं क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो थे इस किस्म के बड़े बड़े लोगों से थे। तो इमरान खान का बिल्कुल यही हाल है, वो एक ज़रा डिफरेंट लेवल पे है कि वो सब हर वक्त यही साबित करना चाहता है कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि देखो मैंने तो इसके साथ भी हाथ मिलाया। और PTI के लोग ये इस तरह इसकी तस्वीरें दिखाते हैं जैसे इमरान खान जब वज़ीर आज़म था तो वो एक कोई वाहिद वज़ीर आज़म था या वाहिद किसी मुल्क का सरबराह था जिसके के साथ और मुल्कों के सरबराहों की या आला ओहदेदारों के ताल्लुकात हों या उनकी मीटिंग्स हुई हों। आपका सियासत में आने का या किसी मुल्क पे हुकूमत करने का ये तो रोज़ाना की बातें होती हैं। ओहदेदार जो होते हैं वो मिलते हैं, सदर से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं, लेकिन PTI वाले ऐसे दिखाते हैं जैसे कि सिर्फ इमरान खान ही एक कोई ऐसा कहते हैं अनोखा प्राइम मिनिस्टर था जिसके ताल्लुकात इस तरह के लोगों से थे या मीटिंग्स उनके साथ हुई। जबकि अगर आप जवाद अहमद की लाइफ को देखें तो वो बहुत हम्बल लाइफ है। जैसे मैंने कहा कि एक आम घराने में पैदा हुए, उनका पूरा ख़ानदान सिंपल उनकी लाइफ गुजरी। वो ज़ाहिर है कि प्रोफेसर्स थे, उस्ताद थे, तो उनका कोई और ज़रिया भी नहीं था आमदनी का, तो वो अपनी आमदनी में ही उन्होंने जिस तरह से गुजारा किया। और आप उनके तमाम जो पुराने साथी हैं, चाहे वो उनके कॉलेज के ज़माने से हों, चाहे वो उनके बैंड के ज़माने से हों या बाद में जो लोग उनको जानने लगे वो लोग हों, उनसे आप पूछ लें तो वो बता देंगे आपको कि जवाद अहमद की लाइफ कैसी गुजरी। और कभी वो उन्होंने शो ऑफ नहीं की कि मैं कितना बड़ा, बल्कि वो तो हमेशा कहते हैं कि जो शोबिज़ में जो आर्टिस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े हीरो बन जाते हैं, बड़े बड़े नाम बन जाते हैं, इनकी असलियत का अंदर से किसी को पता नहीं होता कि ये अंदर से कैसे हैं। एक और जो बहुत बड़ा फ़र्क है मैं समझती हूँ इमरान खान में और जवाद अहमद में, वो ये कि जवाद अहमद ने तो सारी उम्र अपनी मेहनत से कमाया है। मतलब आपको मैंने जैसे बताया उनके वालिद ने तो कोई जायदादें नहीं छोड़ी उनके लिए, कोई उनके पास दौलत नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। तो जवाद अहमद ने जो कुछ भी किया है अपने बलबूते पे किया है, अपनी मेहनत से किया है। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मतलब आप समझे कितना वो सफ़र करते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे,
पूरी दुनिया में उनको जाना पड़ता था, उसके लिए रातों की नींदें गंवानी पड़ती थीं। इट्स नॉट ईज़ी। वो कोई भी आर्टिस्ट जो अपना नाम बनाता है या जो भी काम मेहनत करता है, उसका यही होता है। आम लोग मेहनत करके ही इस तरह से बनते हैं। जबकि अगर आप इमरान खान को देखें तो उसने तो एक अपनी ज़िंदगी में, आप मुझे बताएं, उसने एक दिन काम नहीं किया। जैसे कहते हैं ना, काम करना, जॉब करना, सिवाय इसके जब वो क्रिकेट टीम में था तो शायद वहाँ से जो भी उसको पैसे मिलते थे वहाँ पे भी उसने बॉल टेम्परिंग की और जुआ खेला और पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन उसने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी एक कहीं पे जॉब नहीं किया, एक दिन कहीं कमा के नहीं खाया। उसने जो भी काम किए हैं वो दूसरों के बलबूते पे किए हैं और क्रेडिट उसका सारा खुद लिया है। इसी तरह उसने सारे जो काम किए, मतलब आप देखें शौकत खानम जो उसने बनाया, उसकी ज़मीन उसने नवाज शरीफ से ली, उसका सीड मनी जो थी वो उससे ली। फिर शौकत खानम दूसरों के पैसों पे बनाया, इसने फंड रेजिंग की है और उससे फिर इसके ताल्लुकात दोबारा बड़े बड़े अमीर और वो कहते हैं ना एफ्लुएंट लोगों से हुए। तो इसने उनके पैसे से शौकत खानम चलाया, उन्हीं के पैसे से शौकत खानम बनाया और अब भी ये लोगों के ज़कात के पैसों से और जो भी इसको चंदा देते हैं उनके पैसों से चलाता है। लेकिन याद रखें कि जब अमीर लोग इसको चंदा देते हैं ना, तो वो उसके बदले में फेवर्स भी मांगते हैं और यही इसके साथ हुआ। इसीलिए किसी अमीर आदमी के खिलाफ नहीं बोल सकता था। और यही मसला असल में रियाज मलिक के साथ भी है। रियाज मलिक जो है वो भी इसके शौकत खानम का एक बहुत बड़ा डोनर है और उसकी तो ये एक टैक्टिक है या उसकी स्ट्रेटजी है कि वो इस तरह लोगों को सपोर्ट करके पैसे से या किसी तरीके से उन पे अपना वो कहते हैं ना शिकंजे गाड़ लेता है। तो इसने तो सारी उम्र इसी तरह से काम किया, मतलब जो भी काम किया वो दूसरों के कंधों पे चढ़ के किया है। अपनी हुकूमत भी बनाई, जब सियासत में भी आया, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। उससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज होती है। जब आप मेहनत करते हैं, आप अकाउंटेबल होते हैं, आप किसी एक सिस्टम के तहत काम कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का जो ट्रेजेक्ट्री होती है बनने की वो डिफरेंट होती है। जबकि आपको हर चीज़ बनी बनाई मिली हो, आपको लोग आपके पास आ रहे हों, पैसे की रेल पेल हो, आपको शोहरत मिल रही हो, लोग तारीफ़ें कर रहे हों वगैरह वगैरह, तो आप एक और पर्सनैलिटी होती है, बनती है आपकी, आप एक और नहज पे चल पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। तो जवाद साहब का जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एक आम ज़िंदगी गुजारी है। उनके पास कोई प्लॉट्स, प्लाजे, जायदादें कुछ नहीं बनाई उन्होंने। वो अपने जिस घर में रहते हैं वो भी उनके वालिद के नाम है। उसके अलावा एक प्लॉट है जिस पे उनका ये बिज़नेस चल रहा था उनकी बेगम का, जिसमें वो 50-50 पार्टनरशिप है अपनी इनकी बेगम के साथ। इसके अलावा जवाद साहब के पास कोई और इस तरह का माल और दौलत नहीं है। या जबकि इमरान खान तो अपने आप को कितना, इसके तो लोग कहते हैं जी इमरान खान तो इतना सिंपल है, उसके तो कपड़े भी फटे पुराने होते हैं जी, वो तो खाना भी आम बैठ के खा लेता है, वो तो चारपाई पे सो जाता है। लेकिन वो 300 कनाल के घर में रहता है। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि जो बनी गाला में इसका घर है वो तो था भी गैर कानूनी तौर पे बना हुआ। उसको तो बाजवा ने फिर जो उस वक्त के चीफ आपके क्या थे जस्टिस थे साकिब निसार, उनसे कह कलवा के तो उसको रेगुलराइज कराया। ये तो इस बंदे का हाल है। इसकी तो बुनियादी मुनाफकत पे, झूठ पे और धोखे पे है। एक जो लालच होता है ना इंसान को, ताकत का, दौलत का, ओहदे का, वो कई दफ़ा इंसान को ना अंधा कर देता है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान के साथ यही कुछ हुआ। उसको इतना शौक था वज़ीर आज़म बनने का कि वो चाहता था किसी न किसी तरह से मैं बन जाऊं। मुझे नहीं मालूम कि क्यों उसको इतना पागलपन उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ था। मुझे लगता है कि शायद वो क्योंकि बेनज़ीर के साथ ही वो था, पढ़ता था, तो शायद वहाँ से उसको होगा कि जी अगर ये बन सकती है वज़ीर आज़म तो मैं क्यों नहीं बन सकता। इसी तरह इसकी दोस्ती नवाज शरीफ के साथ भी थी। आपको पता ही है, जिमखाना में ये क्रिकेट खेलते थे साथ। तो फिर इसने देखा ये बंदा भी बन गया वज़ीर आज़म, तो मैं क्या कम हो गया, मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तो इसको इतना शौक हुआ वज़ीर आज़म बनने का कि इसने मतलब पता नहीं इसके पास शायद कोई असूल पहले से थे ही नहीं, अगर थोड़े बहुत थे भी तो वो इसने सारे ख़त्म करके तो ये इसने कहा कि जो कुछ भी हो मैंने वज़ीर आज़म बनना है। उसके लिए इसकी जो आपने अगर वीडियो देखी हो पुरानी, इसकी एक ईदी साहब की एक्चुअली वीडियो, ईदी साहब ने कहा कि इमरान खान मेरे पास आता था और कहता था कि आप हमें ज्वाइन करें। तो मैंने जब इनको इनकार कर दिया तो इन्होंने फिर मुझे थ्रेटन करना शुरू किया, मतलब धमकियाँ देनी शुरू कर दी। तो ईदी साहब को रोपोश होना पड़ गया। ये आप लोग खुद सर्च करके देख लें, ये मौजूद है वीडियो और मैंने शेयर भी की हुई है। मेरा ख्याल है कि ये ईदी साहब के नाम का भी फ़ायदा उठाना चाह रहा था कि क्योंकि ईदी साहब की लोग रिस्पेक्ट करते थे, तो ये चाहता था कि ऐसे लोग हों ताकि उनके कंधे पे खड़ा हो के तो फिर मैं वज़ीर आज़म बन सकूं। बहरहाल उसके बाद इसके पास तो वो जर्नैलों का वो कहते हैं ना तांता बंध गया।
ظہیر الاسلام تھے، پھر پاشا تھے، پھر مشرف نے اس کو 2002 میں ترس کھا کے ایک سیٹ اس کو دلوا دی میاں والی میں، کیونکہ یہ تو وہ کر رہا تھا نا، بوسٹنگ کر رہا تھا کہ میں تو سویپ کر جاؤں گا الیکشن. مشرف نے کہا ہوگا بیچارے اس کو، اور اس کو بتایا بھی کہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو نہیں سمجھ آئی تو اس نے کہا لوگوں سے کہ اس کو دلوا دو ایک سیٹ. تو ایک وہاں سے تو اس کو ایک سیٹ ملی. اس کے بعد پھر کہ اب جنرل باجوہ اور پھر جنرل فیض جو تھے وہ ساتھ میں آئے اور کھڑے ہوئے، اور پھر تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی وہ کہتے ہیں نا عمران خان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہو گیا، کیونکہ اس کو پیسے بھی آنے شروع ہو گئے. ایکسپیٹس نے بھی اس کو خوب سپورٹ کیا. کئی تو الزام ہے کہ شوکت خانم کا پیسہ بھی اس نے سیاست میں لگایا. پاکستان کے لوگ بھی تنگ تھے اپنے پرانے جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے 76 سال سے، تو انہوں نے بھی سپورٹ کیا. یہ ہواؤں میں اڑنے لگا، یہ سمجھا کہ بس میں ہوں اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں میرے سوا. نہ اس نے اپنے کیا وہ کہتے ہیں نا جو عزت نفس ہے اس کی پرواہ کی، نہ اس کی کوئی خودی تھی نہ غیرت تھی. اس نے بس جہاں سے جس سے اس کے تعلقات ہوئے، جہاں سے اس کو موقع ملا فائدہ اٹھانے کا، اس نے فائدہ اٹھایا. وہ چاہے جرنیل ہوں، وہ چاہے بزنس مین ہوں، وہ چاہے جہانگیر ترین جیسے لوگ ہوں جنہوں نے سیاست میں بھی آ کے اس کی مدد کی. مطلب علیم خان، بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو سنسیئرلی شاید آئے ہوں گے. بہت سے لوگ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان سے فائدے اٹھا رہا تھا، یہ ان سے فائدے مطلب دونوں ایک دوسرے سے فائدے اٹھا رہے تھے. تو اب تو آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے پی ٹی آئی کا. تو بہرحال اس کی حکومت بھی اور لوگوں نے بنائی. یہ جو کہتا ہے نا کبھی کہ ہر چیز میں نے اپنے زور بازو سے کی ہے یا اپنے بل بوتے پہ کی ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے. اس کی تو حکومت بھی، اس کو تو الیکشن بھی اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا، اس کی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی. جہانگیر ترین کی ہیلپ اس نے لے کے بنائی. اس کے بعد اس کی چلائی بھی حکومت انہوں نے. اس کی تو اسمبلی میں ووٹ بھی ان کو یہ کہتا تھا، تو وہ ایم این ایز ایم پی ایس کو جا کے تو کہتے تھے کہ آپ آ کے اسمبلی میں ووٹ ڈالیں. اس طرح اس نے اپنا ایک وہ قائم رکھا ہوا تھا، ایک پیج اور جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل اور فوج کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کہتا رہتا تھا. لیکن جو ہی وہ ایک پیج پھٹا، اس نے تو ان کا آپ سمجھ لیں تیا پانچا کر دیا. مطلب یہ کہ اس نے فوج کو اتنا برا بھلا کہا، وہاں ان کے عہدیداروں کو اس نے اتنی، میں وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی جو ان لوگوں نے استعمال کیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے اپنے ملک پہ ظلم کیا، انہوں نے اداروں پہ ظلم کیا. یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کر کے یہ فوج کو سیاست سے نکال دیں گے. یہ ان کی بے وقوفی تھی، یہ ان کی کم عقلی تھی، یہ ان کی ملک دشمنی تک یہ لوگ پہنچ گئے اس کام کے پیچھے. تو اس طرح تو اس کی یہ پوری آپ کے سامنے سیاست جو ہے اس کا ایک میں نے آپ کو مختصر سا خاکہ بنا کے دے دیا ہے. اچھا، اب آپ جواز صاحب کی طرف آئیں. جواز صاحب، ایسا نہیں ہے کہ جواز صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد مل نہیں سکتی. جواز صاحب نے تو ہمیشہ کہا ہے، اپنے انٹرویوز میں 1000 دفعہ کہا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے، کیونکہ میں نے تو پارٹی ہی عام لوگوں کی پارٹی بنائی ہے. یہ عام لوگ ہی اس پارٹی کو بنائیں گے، اس کو چلائیں گے اور اس کی مدد سے حکومت میں آئیں گے اور ایک عام لوگوں کی حکومت قائم ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی اگر جواز صاحب نے کوئی پارٹی بنانی ہوتی تو پھر وہ شروع سے پی ٹی آئی میں نہ شامل ہو جاتے. ان کو کیا شوق تھا اتنی محنت کرنے کا اور اپنے زندگی کو مشکل میں ڈالنے کا. اور ان کے پاس لوگ آئے بھی، ان کو آفرز بھی ہوئے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو آفرز نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں، میں آپ سے پیار بھی کرتا ہوں، آپ فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ سیاست میں ان کا کوئی کردار ہونا چاہیے. تو ان کو شکریہ ادا کر کے ان سے معذرت کر لی کہ اگر میں بنوں گا، اگر یہ پارٹی بنے گی تو یہ عام لوگوں کی محنت سے بنے گی، عام لوگوں کی جرت سے، عام لوگوں کی جرت سے بنے گی. تو کسی نے تو یہ بھی کہا کہ پھر اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لینی تو پھر آپ اگلے 25 سال بھی اس کرسی پہ بیٹھے رہیں گے. تو جواز صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بیٹھا رہوں گا. اس میں میری انا کا تو مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا عام لوگ میری بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے. اگر سنیں گے تو یہ پارٹی بنے گی، سمجھیں گے تو یہ پارٹی بنے گی، نہیں بنے گی تو نہیں بنے گی. اور پھر یہ ملک بھی ایسا رہے گا، عام لوگوں کی حالت بھی ایسی رہے گی، اور اس ملک میں جو عام لوگوں کے مسئلے ہیں وہ بھی نہیں حل ہوں گے. نہ ملک بہتری کی طرف جائے گا، نہ ترقی کی طرف جائے گا، نہ لوگ خوشحال ہوں گے. تو اس میں میرا تو کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے ہی نہیں. نہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، نہ مجھے کسی عہدے کا لالچ ہے، نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں کبھی جاؤں گا. تو جواز صاحب اور عمران خان میں یہ فرق ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے یہ.
تو ایک ایسا بندہ جس کو کچھ چاہیے نہ ہو، جو کبھی دولت کے پیچھے نہ بھاگا ہو، جس نے کبھی کسی کی منت سماجت نہ کی ہو، جس نے کبھی کسی کا احسان نہ لیا ہو، جس نے کبھی اپنی غیرت کا سودا نہ کیا ہو، جس نے ایک تنکے کا کسی سے فائدہ نہ لیا ہو، اس کا مقابلہ عمران خان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان جو کہ ایک اسپوائلڈ امیر باپ کا بیٹا تھا، جس نے ساری عمر جو تھی لوگوں کی دولت پہ طاقت پہ نظر رکھی، انہی کی مدد سے اس نے اپنی پرسنالٹی بنائی، انہی کی مدد سے جو کچھ اس نے حاصل کیا وہ دوسروں کی مدد سے کیا، اور پھر اصل میں جو بات ہے جو کہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں گھٹیا حرکت ہے یا گھٹیا عادت ہوتی ہے ان لوگوں کی، جو احسان لیتے ہیں لوگوں کا اور پھر اس احسان کو بھلا دیتے ہیں، اور بلکہ ان کے احسان مند ہونے کے بجائے ان کے خلاف جو ہے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، جیسا عمران خان نے کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب پوری عمر اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزاری اور ان کی مدد سے اس نے جو بھی لیا وہ لیا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا نہیں کہا ان کو، اور اسی طرح بہت سے لوگ جو اس کی پارٹی میں آئے جو اس کو چھوڑ کے پھر چلے گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ انسان جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے، یہ ریلائبل نہیں ہے، یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یہ انسان منافق ہے، جھوٹ۔ آپ اگر کسی کے ساتھ کچھ عرصہ رہ جائیں تو آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے نا، آپ چاہے کسی بھی وجہ سے آپ اس کے ساتھ جڑے بھی رہیں، مطلب آپ کا شاید کوئی ہو سکتا ہے کوئی انٹرسٹ ہو یا آپ کا کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے آپ اس انسان کے ساتھ پھر بھی جڑے رہیں، لیکن آپ کو دل میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اصل میں جو ہے یہ کس طرح کا ہے، یہ لالچی بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے، یہ مفاد پرست بھی ہے، یہ احسان فراموش بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، اور عمران خان نے تو مذہب فروشی بھی کی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا جواز صاحب سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا نا۔ آپ جس کو اس میں کوئی شک ہے وہ خود سرچ کر کے دیکھ لیں، عمران خان کے تو اتنے سکینڈلز ہیں عورتوں کے ساتھ، ابھی تک اس کی تو آڈیو لیکس آتی ہیں، جواز صاحب کا تو کوئی اس طرح کا سکینڈل نہیں ہے، نہ دولت کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، نہ کوئی پرسنل اس طرح کے کوئی ایشوز ہیں اس کے معاملے میں۔ تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ خام خواہ میرے خیال ہے کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، مطلب وہ ان کو بھی ایک ٹاسک ملا ہوا ہے بیچاروں کو، یا کچھ لوگ جو ہیں اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ویوز آ رہے ہیں، ان کو وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ واقعی پیسے ان کو مل رہے ہیں کہ تم بس یہی کام کرو۔ تو ان جواز صاحب کا اور عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دو بالکل مختلف پرسنالٹیز ہیں۔ ایک جو ہے وہ عام بندہ ہے، عام فیملی سے ہے، عام لوگوں کا درد ہے اس کے دل میں، وہ عام لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، عام لوگوں کی پارٹی بنانا چاہتا ہے، عام لوگوں کو امپاور کرنا چاہتا ہے، عام لوگوں کو سیاست میں لیڈر بنانا چاہتا ہے، جبکہ عمران خان جو ہے دوسری طرف وہ اپنے لیے ہے، صرف اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا ہر کام جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس کو اپنی ناک سے نیچے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ جب حکومت میں بھی آیا تھا، مطلب اس کے پاس اختیار تھا جب وہ حکومت میں آیا تھا، لیکن اس کی ساری پالیسیاں جو تھیں وہ امیروں کے لیے تھیں، اس نے ساری جمعرات تھیں وہ امیروں کے لیے تھیں۔ غریبوں کے لیے اس نے کیا کیا؟ غریبوں کے لیے پھر اس نے لنگر خانے کھولے اور پناہ گاہیں کھولی، اور وہ بھی کتنی، اس 25 کروڑ کے ملک میں وہ تو کہتے ہیں نا سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں تھا۔ تو عمران خان نے تو یہ کیا جب اس کے پاس پاور آئی بھی، تو جواز صاحب تو کہتے ہیں مجھے تو پاور چاہیے ہی نہیں، پاور تو عام لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ دو بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ آپ جواز صاحب پہ آپ الزام جھوٹے لگا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو سچ کو نہیں دبا سکتے۔ آپ جواز صاحب نے جو بھی کہا ہے وہ لوگوں کو وارن کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ اس کے پیچھے مت جاؤ، عمران خان کی نہ ٹھیک بندہ ہے، نہ یہ ٹھیک سیاستدان ہے، نہ یہ ایک اچھا لیڈر ہے، نہ یہ اچھا حکمران بنا جب یہ حکمران تھا، تو اس کے پیچھے جانا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو وہ تو یہ کہتے رہیں گے کیونکہ ان کو کسی کا خوف نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ان کی اس پہ دھبا نہیں ہے ذات پہ، انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، تو کوئی ان کو چپ نہیں کرا سکتا۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی سیاست اور عمران خان کی سوشل ٹیموں کا خاتمہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ بالکل سچ کہتے ہیں، اور اب تک تو یہ ثابت ہوا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی ٹیمیں کیا کر سکتی ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اس وقت ایکچولی۔